السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کنہیں لوگوں نے سوال کیا ہے تہجد کی نماز کے بارے میں، اس کا وقت اور طریقہ، اور وطر کیسے اور کب پڑھے جائیں۔ لہٰذا عرض ہے کہ وطر، تہجد، قیام اللیل، یہ تینوں نام ایک ہی نماز کے ہیں۔ تہجد کو ہی قیام اللیل کہا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے طریقہ مبارک میں تہجد ہی وطر کی نماز کہلاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو عشاء کے بعد 3 رکعت وطر پڑھنے کا رواج ہے، یہ آسانی کے لیے ہے، یہ تہجد میں نہ اٹھنے والوں کے لیے ہے، ورنہ تو تہجد کا ٹائم وہی ہے جو رات کو 1 بجے کے بعد 2، 2:30، 3 بجے اٹھا جائے، یعنی نماز فجر سے، صبح صادق سے کم 1 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھا جائے اور تہجد کی نماز پڑھی جائے، جسے وطر بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کا یہ معمول ساری زندگی یہی معمول رہا ہے کہ آپ تہجد کے وقت رات کو اٹھتے، وضو کرتے اور کھڑے ہو جاتے نماز کے لیے، اور بڑے ہی حسن اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے، اور 10 رکعتیں پڑھتے تھے، اور 11ویں رکعت کو وطر کرتے تھے، یعنی جوڑا جوڑا 2 رکعت کر کے 10 رکعت آپ پڑھتے، اور پھر سلام پھیرتے 10ویں رکعت کے بعد، اور پھر صرف 1 رکعت کی نیت باندھتے اور 1 رکعت وطر پڑھتے اور نماز ختم کرتے۔ اس طرح سے یہ ساری کی ساری نماز وطر ہو جاتی، اور یہی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم فرمائی کہ تہجد کی نماز یعنی وطر اس طرح سے پڑھا کرو کہ رات کو پچھلے پہر اٹھو اور وضو کر کے 2 کر کے 10 رکعتیں پڑھو، اور 11ویں رکعت کو وطر کر دو، 1 رکعت پڑھو، تاکہ تمہاری ساری نماز وطر ہو جائے۔ اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر تو آپ تہجد میں ماشاءاللہ اٹھتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اسی طرح سے پڑھیں کہ 2 کر کے 10 رکعت پڑھ کے پھر 11ویں رکعت اکہری پڑھ کر اس کو وطر کر لیں۔ اب آپ کے پاس اگر 11 پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو آپ 8 پڑھ کے 9ویں کو وطر کر سکتے ہیں، 6 پڑھ کر 7ویں کو وطر کر لیں میں، 4 پڑھ کر 5ویں کو وطر کر لیں میں، یا 2 پڑھ کر تیسری رکعت کو وطر کر لیں میں، یعنی 2 سے لے کر اور 10، 11 تک جتنی آپ سے ہو سکے اتنی آپ رکعتیں پڑھ لیا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو یہ نماز فرض تھی، وہ تو اس کو اس لیے پڑھتے تھے، ہمارے لیے نفل ہیں، اور ہم جو کہ کمزور لوگ ہیں، ہمارے میں وہ طاقت اور ہمت اور وہ ایمان اور وہ نور اور وہ رونق اور وہ روحانیت نہیں ہے، ہم ان کی نقل نہیں کر سکتے، ہمارے لیے دشوار ہے۔ لہٰذا آپ 3، 5، 7، 9، 11 جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہوں پڑھ لیں گے، لیکن طریقہ یہی ہے۔ اب اگر جو لوگ تہجد میں نہیں اٹھ سکتے تو وطر تو ان کو بھی پڑھنا ہے، لہٰذا وہ عشاء کے بعد ہی وطر پڑھ لیا کریں۔ 3 پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھیں، پھر آپ 2 نفل بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ 3 رکعت وطر اس طرح سے پڑھیں کہ یا تو پہلے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں میں، اور تیسری رکعت کو اکیلا ہی پڑھیں جیسا کہ میں نے پیچھے عرض کیا، یا پھر 3 رکعتوں کی اکٹھی نیت باندھ لیں میں، اور پھر 2 رکعت پڑھ کے تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جاویں، آدھا تشہد، اور پھر 1 رکعت پڑھ کر 3 رکعت کر کے وطر کو پورا کر لیں میں۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں جو ضروری ہے، کہ جیسے کہ آپ کی عادت یا ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم وطر جب پڑھتے ہیں تو تیسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رفع الیدین کر کے، یعنی ہاتھ اٹھا کے پھر نیت باندھ لیتے ہیں، اور پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور پھر رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ فقہ حنفی میں یہ طریقہ رائج ہے، یہ بھی درست ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن دیگر کتب احادیث میں جو موزوں اور اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رفع الیدین کر کے سیدھا رکوع کریں، رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھیں، چاہے ہاتھ چھوڑ کر، چاہے ہاتھ باندھ کر یہاں، اور چاہے تو دعا کے انداز میں ہاتھ پھیلا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ تینوں طریقے درست اور جائز ہیں۔
اب اگر آپ کو یہ تھوڑا اٹپٹا لگے تو آپ یہیں پر باندھ لیں گے اور دعائے قنوت پڑھیں، لیکن پڑھیں رکوع کے بعد ہی، رکوع سے پہلے نہ پڑھیں، کیونکہ حضور کا معمول رکوع کے بعد ہی دعائے قنوت پڑھنے کا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ سیدھے سجدے میں جائیں اور اتحیات پڑھ کے سلام پھیر کے اس کو نماز کو ختم کر لیں۔ اب اگر آپ کی عشاء کی نماز جاتی رہی یا آپ عشاء کے بعد بھی وتر نہیں پڑھ سکے تو حکم ہے، ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ سے منقول ہے کہ آپ صبح کے وقت فجر سے پہلے اگر وقت ملا تو 1 یا 3 وتر پڑھ لیں گے، اگر نہیں ملا تو فجر کی نماز کے بعد اشراق کے وقت جب سورج طلوع ہو جاوے تب ہی چاہے 3 چاہے 1 رکعت وتر کی پڑھ لیں گے، اس وقت بھی نہ پڑھ سکے تو چاشت کے وقت پڑھ لیں گے، یعنی کسی بھی ٹائم آپ کو وتر نماز پڑھنی ہے، بڑا ثواب ہے اور بڑی محترم شان نماز ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، دن رات میں کسی بھی ٹائم پڑھ لیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تہجد کے وقت پڑھی جاوے یا پھر عشاء کے بعد پڑھ کر سوئیں۔ وہ کبھی شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے تو آپ صبح کو یا کسی بھی ٹائم جب بھی وقت ملے، کبھی کبھار جب ایسا ہو جاوے تو وتر کبھی بھی پڑھ لیں گے، ورنہ یہ 2 وقت ہیں جن میں آپ کو وتر پڑھنے ہیں، اور طریقہ یہی ہے جو میں نے عرض کر دیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔